سر میرا نام زین العابدین. زین العابدین صاحب کیا حکم ہے بھائی؟ ہیلو جی بات کرتے جائیں بھائی. جی میرا آپ سے دو سوال ہیں. کیا سوال ہے؟ سوال میرا ہے. ہیلو جی سر کیا سوال ہے؟ بات کرو. سر میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے. دیکھیں اہل سنت میں یہ عقیدہ وہ ہے کہ جیسے عورتوں میں سب سے پہلے اماں ختیجہ ایمان لائی، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے. تو آپ مجھے اس میں بتا دیں، حدیثیں تو یہ ملتی ہیں کہ حضرت علی پہلے سب سے، مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لائے مردوں میں. آپ اس کی کچھ ریفرنس مجھے دے دیں. بھائی ہم نہیں کہتے کہ علی علیہ السلام ایمان لائے. ایمان وہ لاتا ہے جو بھی ایمان ہو، ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بھلے جی ایمان وہ مولا علی لاتا ہے علیہ جو بھی السلام. ایمان ہو. جو کافر ہو وہ کبھی کافر تھے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ ہمیشہ مومن تھے، ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح ان کے بڑے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں پلے، وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امیر المومنین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی. 30 سال، ٹھیک ہے نا. تو ان کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھے، بلکہ ان کے بیٹے کی حیثیت سے تھے. ان کا گہوارہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو پرورش ان کی والدہ نے نہیں کیا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی پرورش نہیں کیا. پرورش کس نے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. گہوارہ اپنے بستر کے ساتھ لگاتے تھے. گہوارہ ان کا جھولا جو ہے نا، جھولا کون ہلاتا تھا؟ نبی کریم امیر المومنین علیہ السلام کا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پہ تھے؟ اب تم مجھے بتاؤ. 30 سال کی عمر میں وہ کس دین پہ تھے؟ وہ مسلمان تھے نستجیر باللہ، یا مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے نستجیر باللہ؟ تمہارا کیا عقیدہ؟ جو دین نبی کا تھا وہی دین امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے جی وہ تو ہے، وہ تو میں مانتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت مولا علی علیہ السلام ایمان لائے، بٹ میں نہیں، ہم نہیں کہتے ایمان لائے بھائی. تو وہ نہیں مانتے. مجھے کچھ ریفرنس دے دیں کتاب سے جو میں انہیں دکھاؤں کہ یہ لکھا ہوا ہے. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے فضائل احمد بن حنبل، جلد نمبر 1، چاپدار ابن الجوزی. کتاب چپی ہے المملکہ العربیہ السعودیہ ریاض میں سن 1999 میں. اس کتاب میں ہم کو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 823 میں. 823 یہ صفحہ نمبر 823 ہے. حدیث نمبر 1130 ہے. اس میں اس کا متن اگلے صفحے پر ہے. روایت کرتے ہیں سلمان سے، زادان سلمان سے روایت کرتے ہیں، سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، كنا انا وعلی نورا بین یدی اللہ عز وجل قبل ان يخلق آدم ب14,000 عام. میں اور علی علیہ السلام نور تھے، ایک نور واحد تھے اللہ تعالیٰ کے پاس آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے. فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك النور جزئین. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو اس نور کو اللہ نے 2 حصے کر دیے. فجزء انا وجزء علی علیہ السلام، ایک جز علی علیہ السلام ہے اور ایک جز میں ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھے آدم کی خلقت سے پہلے اللہ کے نور تھے، اللہ کے سامنے تھے، اللہ کے پاس تھے. اور اس طرح احادیث بہت زیادہ. میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ مجھے ٹائم دے دو، میں کتاب لکھتا ہوں. مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 5، چاپدار احیاء تراث العربی بیروت لبنان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 662، حدیث معقل ابن یسار، حدیث نمبر 19,796. یہاں پہ معقل روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آ جاؤ چلتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے. وہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اوما ترضین انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرهم علما واعظمهم حلما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیں یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کہ میں نے آپ کو اس شادی اس شخص سے کی ہے جو میرے امت سے سب سے پہلے مسلمان ہے. اقدم امتی، سب سے قدیمی ترین، سب سے پرانے مسلمانی ہے، اور سب سے ان کا علم زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ ان کی برداشت زیادہ، ٹھیک ہے نا.
اور یہ روایت بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اچھا یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری جلد نمبر 3 چاپ دارالفکر چھپی ہے کتاب سنت 2009 دارالفکر بیروت میں صفحہ نمبر 347. یہ حدیث نمبر 4721 ہے. عن زید بن ارقم، زید بن ارقم نے روایت کیا کہ ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلے جس شخص نے اسلام لایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. هذا حدیث صحیح الاسناد، اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اچھا اس کے سے پہلے 4720 4721 ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث 4721 کے مطابق. 4720 سلمہ ابن کہیل روایت کرتے ہیں نبی صادق اغار عن سلمان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولکم واردا علی الحوض اولکم اسلاما علی بن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلے جو شخص حوض کوثر پہ آئے گا میرے پاس وہی ہے جس سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا. اولکم سب سے پہلے مسلمان تھا. اور یہ اسلام ان کا دنیا میں نہیں ہے، کہ آدم کی خلقت سے پہلے کی بات ہے، 14,000 سال پہلے. وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اچھا آپ کی خدمت میں اس طرح بہت سارے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سوال ہے آپ سے. ایک منٹ میں ایک اور کتاب آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے معرفت علوم الحدیث تالیف الحاکم النیسابوری، چاپ دار الکتب العلمیہ. سن 1977 میں مدینہ میں ایک کتاب چھپی ہے، مدینہ منورہ میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 22 میں. صفحہ نمبر 22 میں ملاحظہ فرمائیے حاکم ذکر النوع الصعب من معرفت انواع الحدیث، معرفت الصحابہ علی مراتبهم، معرفت صحابہ کی بات ہو رہی ہے. فاول قوم اسلموا بمکہ، جو لوگ سب سے پہلے اسلام میں لائے مکے میں، مثل ابی بکر وعمر وعثمان وعلی غیرهم. ولا اعلم خلافا بین اصحاب التواريخ ان علی بن ابی طالب علیہ السلام اولهم اسلاما. کہتے ہیں مجھے اہل تاریخ میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کون فرماتا ہے؟ حاکم نیسابوری، اپنے زمانے کا سب سے بڑا علم حدیث کا امام، فرماتا ہے کہ میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ سب سے پہلے جو شخص سب سے پہلا مسلمان کون تھا؟ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور نص میں آپ کو دکھاؤں. اچھا ایک منٹ میں ایک اور نص دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ کتاب ہے تاریخ الطبری جزء ثانی، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر، اللہ آپ کا بھلا کرے، 227 میں. صفحہ نمبر 227 میں بھلے زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بھلے زید بن ارقم اول رجل صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ حدیث تو اس میں بھی ہے، سمعت ترمذی میں بھی ہے یا سنن ابن ماجہ میں، سمعت علی علیہ السلام انا عبد اللہ واخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں. انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں. لا یقولها بعد الا کاذب مفتر، جو شخص میرے علاوہ صدیق اکبر ہونے کا ادعا کرتا ہے وہ کاذب مفتر ہے، کاذب ہے. صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قبل الناس ب7 سنین، ابو بکر وغیرہ سے پہلے 7 سال پہلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا.